بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ بلوغ المرام من الادلة الاحکام الشرعیہ کتاب الصلاۃ میں سے باب صفت الصلاۃ کی کچھ احادیث ہم پڑھ چکے ہیں. آج ہم پڑھتے ہیں جی وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قالت كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يستفتح الصلاة بالتکبیر والقراءة بالحمد للہ رب العالمین وكان اذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك وكان اذا رفع من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي جالسا وكان يقول في كل ركعتين التحيات وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم أخرجه مسلم وله إلة. وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے. قالت ام المؤمنین فرماتی ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہ ہوا کرتے تھے یستفتح الصلاۃ نبی علیہ السلام یستفتح آپ افتتاح کرتے آغاز کرتے شروع کرتے الصلاۃ نماز بالتکبیر اللہ اکبر کے ساتھ تکبیر تحریمہ کے ساتھ نبی علیہ السلام نماز کا آغاز کیا کرتے تھے. پھر اس کے بعد والقراءۃ پھر نبی علیہ السلام جو قرات کا جو آغاز ایک ہے نماز کا آغاز ایک ہے نماز کے اندر قرات کا آغاز. نماز کا آغاز اللہ اکبر تکبیر تحریمہ سے اللہ کے نبی نماز کی آغاز کیا کرتے تھے. والقراءۃ اور قرات کی آغاز کدھر سے کرتے تھے بالحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین سے قرات کی آغاز کیا کرتے تھے. وکان اذا رکع قرات کرنے کے بعد وکان اور آپ علیہ السلام کی معمول آپ کیا کرتے وکان اذا رکع جب بھی آپ رکوع کیا کرتے تھے لم یشخص رأسہ تو آپ اپنے سر اونچا نہ کرتے نہ اونچا کرتے اپنا سر ولم یصوبہ اور نہ نیچا کرتے نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سر اونچا کرتے ولم یصوب نہ اللہ کے نبی علیہ السلام سر نیچا کرتے. اس کا ذرا ہم عملی طور پہ دکھاتے ہیں کیا ہے. یہ ہے یشخص یہ یشخص ہے سر کو اوپر کرنا ہے. دیکھیے یہ کیا ہے جی سر کو نیچا کرنا جبکہ نبی علیہ السلام بالکل اس طرح یہ آپ اس طرح بھی نہیں کرتے تھے اس طرح سر اس طرح اٹھانا اور اس طرح بھی نہیں کرتے تھے سر کو بالکل نیچے کرنا بلکہ اس طرح کیا کرتے تھے. یہ نبی علیہ السلام کے رکوع کے پوزیشن سے یہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ جو بیان کرتی ہیں نبی علیہ السلام رکوع میں اس طرح لم یشخص رأسہ سر کو اس طرف اٹھانا اور نہ سر کو اس طرح کرنا بلکہ نبی علیہ السلام بالکل سیدھا اس طرح کیا. لم یشخص رأسہ ولم یصوبہ نہ نبی علیہ السلام سر کو مکمل اٹھاتے تھے دوران رکوع نہ سر کو مکمل نیچے کیا کرتے تھے دوران رکوع ولیکن بین ذالک لیکن نبی علیہ السلام بالکل درمیان میں بالکل سر کو سیدھا ہی رکھتے تھے نہ اوپر نہ نیچے بالکل ڈائریکٹ پیٹھ کے جو سیٹ میں نبی علیہ السلام رکھا کرتے تھے. وکان اذا رفع من الرکوع لم یسجد پھر رکوع کے بعد جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے تھے لم یسجد آپ اس وقت تک سجدہ نہیں کیا کرتے تھے حتی یستوی قائما جب تک آپ اچھی طرح قیام نہیں کرتے. رکوع سے سر اٹھانے کے بعد جب اچھی طرح اطمینان کے ساتھ جب آپ قیام نہیں کرتے اللہ کے نبی سجدہ نہیں کیا کرتے تھے. وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ السَّجْدَةِ جب نبی علیہ السلام اس کے بعد جب سجدہ کرتے تھے وَكَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اور آپ علیہ السلام جب بھی
سر سجدے سے اٹھاتے لم یسجد دوسرے سجدے کے لیے دوسرا سجدہ آپ نہیں کرتے حتی یستوی جالسا یہاں تک کہ دونوں سجدوں کے درمیان اطمینان سے آپ نہ بیٹھتے. سجدہ کرنے کے بعد سجدے سے سر اٹھانے کے بعد اس وقت تک دوسرا سجدہ اللہ کے نبی نہیں کیا کرتے تھے یہاں تک کہ آپ دونوں سجدوں کے درمیان اچھی طرح آپ نہ بیٹھ جاتے. وَكَانَ يَقُولُ فِي كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ہر 2 رکعتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَكَانَ يَقُولُ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی معمول نماز میں یہ ہوا کرتے تھے وَكَانَ يَقُولُ اور آپ فرمایا کرتے تھے فی كُلِّ رَكْعَتَيْنِ ہر 2 رکعتوں میں ہر 2 رکعتوں کے درمیان التحیات پڑھا کرتے تھے. وَكَانَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَكَانَ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام یفرشو آپ بچھاتے تھے رِجْلَهُ الْيُسْرَى بائیں پاؤں آپ بچھایا کرتے تھے. وَيَنْصِبُ الْيُمْنَى اور دائیں پاؤں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کھڑا کیا کرتے تھے. وَكَانَ يَنْهَى عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَكَانَ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام تھے يَنْهَى آپ منع کیا کرتے تھے عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ شیطان اور درندوں کی طرح بیٹھنے سے عقدہ بنانے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام وَكَانَ اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام يَنْهَى منع کیا کرتے تھے عَنْ عُقْبَةِ الشَّيْطَانِ شیطان اور درندوں کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں کو بچھانے سے منع کیا کرتے تھے. شیطان اور درندوں کی طرح رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح بچھانے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام منع کیا کرتے تھے. ذراعیہ افتراش السبع وکان یختم الصلاۃ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی نماز ختم کیا کرتے تھے بالتسلیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر. تو اس حدیث میں قرات کی ابتدا قرات کی آغاز نبی علیہ الصلوۃ والسلام سورہ فاتحہ سے ہی کیا کرتے تھے اور رکوع اور سجود میں اطمینان اور ٹھہراؤ چاہیے. نماز کے لیے نماز نبوی میں ضروری ہے اور رکوع اور سجود میں اطمینان اور ٹھہراؤ پیدا ہونی چاہیے. عقبۃ الشیطان پنجلیوں اور رانوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور چبوتروں کو زمین سے لگانا یہ عقبۃ الشیطان ہے اور ایقا بھی اسی کا نام ہے. ایقا بھی اسی کا نام ہے. عقبۃ الشیطان اور ایقا دونوں اسی کا نام ہے. آپ نے جانوروں کو بھی دیکھا ہوگا اور عموماً ان چیزوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا. یہ اس طرح کرنا اس کو اس طرح کھڑا کر کے یہ عقبۃ الشیطان اس کو ایک بار پھر ہم پڑھ لیتے ہیں اگر اس کو نظر نہ آنے کی صورت میں. پنجلیوں اور رانوں کو کھڑا کرنا پنجلی اور رانوں کو کھڑا کر کے دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھنا اور چبوتر کو جو آپ کا جو پیچھے والا جو حصہ ہے اس حصے کو زمین سے لگانا یہ عقبۃ الشیطان ہے اور اسی کو ایقا بھی کہا جاتا ہے. چلو ہم اس کو تھوڑا سا کر کے بھی دکھا دیتے ہیں. یہ ہے عقبۃ الشیطان. یہ دیکھو اس کیا کہا پنجلیوں اور پیر کو کھڑا کرنا. یہ پنجلی اور پیر ہے یہ پنجلی اور پیر اس کو آپ نے کھڑا کر دیا. انسان کی یہ جو حصہ ہے اس کو کہتے ہیں چبوتر اور ہاتھ کو اس طرح کرنا. نبی علیہ السلام والسلام نے اس سے منع کیا. عموماً آپ نے دیکھا وہ افتراش اور فرمایا اس میں آگے ہیں کہ درندوں کی طرح. درندے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کتے کس طرح بیٹھتے ہیں کتے اسی طرح بیٹھتے ہیں کتے اس طرح بیٹھتے ہیں. پیر بھی اس کے زمین پر ہوتے ہیں اس کا پیچھے والا حصہ بھی زمین پر ہوتا ہے اور اس کے ہاتھ بھی زمین پر ہوتا ہے. ان کو اسی کو ایقا بھی کہا جاتا ہے. تو دوران نماز اس طرح کرنے سے نبی علیہ السلام والسلام نے منع کیا ہے. اسی طرح درندوں کی طرح یعنی سجدوں میں ایسا کرنے اور کتا وغیرہ جو برے جانور سے جو مناسبت پیدا نہ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز سے بھی منع کیا ہے. جو کتے اور جانور جو کیا کرتے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو وہ اس طرح ہاتھ کو مکمل طور پہ اس طرح پھیلا دیتے ہیں. تو اس طرح سجدہ کرنے سے منع کیا. بلکہ آپ نے فرمایا کہ ہاتھ زمین پر ہو اور آپ کی کوہنی کیا ہوا ہو اٹھا ہوا ہو وہ زمین کے ساتھ کوہنی نہ لگی ہو. اسی طرح نہ اس کو اس طرح مکمل طور پہ آپ جو ہے اپنے پہلو کے ساتھ آپ اس کو لگائیں. ان دونوں سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے منع کیا. وعن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه اذا افتتح الصلاة واذا كبر للركوع واذا رفع رأسه من الركوع. سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے
کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام کی معمول نماز میں ہوا کرتا تھا، یرفع یدیہ، آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو رفع الیدین کیا کرتے تھے، حذو منکبیہ، دونوں کندھوں کے برابر۔ کب؟ اذا افتتح الصلاۃ، نماز میں داخل ہوتے وقت، نماز کی افتتاح کے وقت۔ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کو جاتے وقت اللہ کے نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب نبی علیہ السلام رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ بعض لوگ سجدے میں جاتے ہوئے رفع الیدین کرتے ہیں، حالانکہ حکم کیا ہے؟ رکوع سے سر اٹھاتے وقت پھر رفع الیدین ثابت ہے۔ وفی حدیث ابی حمید، اور ابی حمید رضی اللہ عنہ کی حدیث میں ہے، عند ابی داود میں، یرفع یدیہ حتی یحاذی بہما منکبیہ ثم یکبر، نبی علیہ السلام دونوں ہاتھوں کو کندھوں کے برابر اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد نبی علیہ السلام اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ ولی مسلم، اور امام مسلم نے عن مالک ابن حویرث، حضرت مالک ابن حویرث سے یہ حدیث نقل کی ہے، نحو حدیث ابن عمر، سیدنا ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث کی طرح مالک ابن حویرث کی حدیث امام مسلم نے روایت کیا ہے، حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام اس میں یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں کو کان کی ادھر تک آپ اٹھاتے تھے۔ اب یہ جو مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان صحابہ میں سے جو بالکل بعد میں مسلمان ہوئے، اور یہ نبی علیہ السلام کی زندگی کے آخری سالوں میں نبی علیہ السلام کے پاس یہ آئے تھے مسلمان، اور اسی مالک ابن حویرث کو نبی علیہ السلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، اسی طرح نماز پڑھو جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے تم نے دیکھا۔ تو مالک ابن حویرث بھی رفع الیدین والی سیم اسی طرح حدیث بیان کرتے ہیں جس طرح سیدنا ابن عمر نے بیان کیا۔ ابن عمر نے کون سی حدیث بیان کی تھی؟ کان یرفع یدیہ حذو منکبیہ اذا افتتح الصلاۃ وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، رسول اللہ نماز کی افتتاح کرتے وقت اور رکوع میں جاتے وقت، اگر رکوع کے لیے اللہ اکبر پڑھتے وقت، اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت نبی علیہ السلام رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ وعن وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ قال صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فوضع یدہ الیمنی علی الیسری علی صدرہ، اب آپ نے اللہ اکبر تو پڑھ لیا، رفع الیدین بھی آپ نے کر لیا، اب آپ نے ہاتھ کدھر باندھنا ہے؟ وعن وائل بن حجر، سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، قال، وائل بن حجر فرماتے ہیں صلیت مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں نے نماز پڑھی، فوضع یدہ الیمنی علی یدہ الیسری، نبی علیہ السلام نے بائیں ہاتھ دائیں ہاتھ پر رکھا، پھر کدھر رکھا دونوں ہاتھوں کو؟ علی صدرہ، نبی علیہ السلام نے اپنے سینے پہ رکھا۔ وضع یدہ الیمنی، یہ یدہ الیمنی بائیں ہاتھ، علی یدہ الیسری دائیں ہاتھ پر، پھر علی صدرہ سینے پر، سینے پر نبی علیہ السلام نے ہاتھ باندھا۔ وائل کے باب حجر حضرموت کے بادشاہوں میں تھے۔ وائل کے آنے سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو وائل کے بارے میں، وائل کے با اخلاص مسلمان ہو کر آنے کی بشارت سنائی تھی۔ جب آپ آئے ان کو مرحباً کہا، مرحباً کہہ کر اپنے پاس بٹھایا اور اپنی چادر اس کے لیے بچھا دی، اور ان کو اور ان کی اولاد کو دعا فرمائی، اور حضرموت کے سرداروں میں ان کو عامل بنایا۔ یہ بخاری کے سوا سب محدث ان کی روایت لائے ہیں، امام بخاری کے علاوہ سب محدثین نے وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کیا ہے۔ حدیث ہذا دلیل ہے اس پر کہ ہاتھ باندھنا اور سینے پر باندھنا مشروع ہے۔ شافعیہ، حنفیہ، حنابلہ سب کے ہاں ہاتھ باندھنا مشروع ہے۔ حنفی بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہے، شافعی بھی، امام شافعی کو ماننے والے بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہے، حنابلہ امام احمد بن حنبل کو ماننے والے یہ بھی ہاتھ باندھنے کے قائل ہے۔ سب کے ہاں ہاتھ باندھنا مشروع ہے۔ ابن عبد البر نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے خلاف نہیں آیا، جمہور صحابہ اور تابعین کا یہی قول ہے، اور اسی کو امام مالک نے موطا میں ذکر فرمایا ہے۔
ہاتھ باندھنے والی روایت امام مالک نے موطا امام مالک میں ذکر کیا ہے، لیکن مالکی جو ہے متعصب مالکی ہاتھ نماز میں نہیں باندھتے۔ کیوں؟ ان کی دلیل ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ نے ہاتھ نہیں باندھے تھے، حالانکہ امام مالک رحمہ اللہ کو وقت کی بادشاہ نے زدکوب کر کے ان کے ہاتھ شل ہو گئے تھے، اس وجہ سے وہ فزیکلی ہاتھ باندھ نہیں سکتے تھے، اس لیے چھوڑا کرتے تھے۔ تو بعد والوں نے دیکھا امام رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ نہیں باندھا، تو لہٰذا وہ بھی ہاتھ نہیں باندھتے، جبکہ امام مالک نے موطا امام مالک میں ہاتھ باندھنے والی روایت نقل کیا ہے۔ ابن المنذر وغیرہ نے امام مالک سے اس کے سوا کوئی دوسرا قول نقل نہیں کیا ہے۔ ہاتھ کھولنے کی جو روایت امام مالک سے آئی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ عباسی خلیفہ منصور نے ان کو مارا تھا، تو ان کے ہاتھ ٹوٹ گیا، اسی وجہ سے نماز وغیرہ میں ہاتھ نہ باندھ سکے۔ لوگوں نے امام مالک کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور اصل بات کا پتہ نہ پا کر مالک سے ہاتھ کھول کر نماز پڑھنا روایت کر دیا ہے، اور حجت جو ہے امام مالک کی روایت ہی ہے، نہ کہ ان کا فعل، جبکہ شرعاً حجت جو امام مالک نے جو روایت کیا ہے موطا مالک میں، امام مالک نے ہاتھ باندھنے والی روایت نقل کی ہے۔ لیکن عباسی خلیفہ ابو جعفر المنصور کے دور خلافت میں ابو جعفر المنصور کو یہ شک تھا، بہت سے لوگ جو پہلے بنو امیہ کے وفادار تھے، یہ لوگ میری ہاتھ پر بیعت تو کر لی ہے، لیکن مجھے شک ہے کہ یہ لوگ ابھی بھی بنو امیہ کے وفادار ہی ہیں، تو لہٰذا اب اس نے ان کی وفاداری حاصل کرنے کے لیے، ان سے اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے بیعت لیتے وقت اس نے ایک شرط لگائی۔ کس نے؟ ابو جعفر المنصور نے۔ شرط یہ تھی، اگر میں بیعت میں دل و جان سے اگر میں بیعت نہیں کر رہا ہوں تو میری بیوی میرے اوپر طلاق ہو، میری بیوی طلاق ہو، میری بیوی میرے لیے حرام ہو۔ اب امام مالک رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا، فتویٰ لینے کی کوشش کی، امام اب یہ طلاق مکرہ ہے، جبری طلاق لینا، اگر میں بیعت کرنے میں دل اور زبان اور ہاتھ ایک پیج پر نہ ہو تو میری بیوی مجھ پر طلاق ہو۔ وہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے، اسکور کرنے کے لیے کیا کیا؟ بیعت کے ساتھ طلاق کی شرط لگائی، تاکہ کوئی بیعت کی بات میں مخالفت نہ کر سکے۔ اس کے لیے وہ امام مالک رحمہ اللہ سے فتویٰ لینا چاہا کہ امام مالک فتویٰ دے کہ اس طرح طلاق ہو جاتا ہے، جبری طلاق یا طلاق مکرہ۔ تو امام مالک رحمہ اللہ نے فتویٰ دینے سے انکار کر دیا، فرمایا کہ طلاق مکرہ طلاق نہیں ہوتا۔ تو اس پر عباسی خلیفہ ابو جعفر منصور نے ان کو زدکوب کیا، یہاں تک کہ کہا جاتا ہے امام مالک رحمہ اللہ کو منہ کالا کر کے الٹا گدھے پر بٹھا کر مدینہ کے گلیوں میں ان کو گھمایا گیا۔ امام مالک رحمہ اللہ فرماتے من عرفنی فقد عرفنی ومن لم یعرفنی فانا مالک بن انس، جس نے مجھے پہچان لیا اس نے مجھے پہچان لیا، جس نے ابھی تک مجھے نہیں پہچانا ہے میں اپنا تعارف خود کراتا ہوں، میں مالک بن انس ہوں، میں اپنی بات پر قائم ہوں۔ اب امام مالک نے فتویٰ نہ دینے کی وجہ سے عباسی بادشاہ نے اتنا زیادہ آپ کو زدکوب کیا کہ آپ کے ہاتھ ٹوٹا، ہاتھ ٹوٹنے کی وجہ سے آپ اس کے بعد ہاتھ باندھ کے نماز نہیں پڑھ سکے۔ بعد میں آنے والوں نے دیکھا امام مالک ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، تو انہوں نے کہا امام رحمۃ اللہ علیہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، تو لہٰذا ہم امام کے مقلد ہیں، تو مقلد امام کے فعل پر عمل کریں گے، تو لہٰذا امام کے فعل پر عمل کرتے ہوئے مالکی ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ یہی امام مالک ہے جنہوں نے موطا امام مالک میں حدیث یعنی ہاتھ باندھنے والی حدیث نقل کیا ہے۔ اچھا، نماز میں ہاتھ باندھے جائیں اور سینے پہ رکھے جائیں، اس کے لیے وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث یہاں پہ نقل کیا گیا ہے۔ وعن عبادة بن صامت رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا صلاة نماز ہوتی ہی نہیں ہے، لمن لم یقرأ، لمن اس انسان کا، اس نمازی کا، لم یقرأ جس نے نماز میں نہیں پڑھا، بفاتحة الکتاب، فاتحة الکتاب کی جس نے قرأت نہیں کی اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ لا صلاة لمن لم یقرأ بأم الکتاب، جو ام الکتاب کی نماز میں تلاوت نہ کرے اس کی نماز نہیں ہوتی۔ لا صلاة لمن، جس کی، لم یقرأ جس نے بھی نہیں، امام ہو تب، مقتدی ہو تب، انفرادی نماز ہو تب، اجتماعی نماز ہو تب،
مسجد کے اندر پڑھی جانے والی نماز ہو تب، باہر میدانوں میں پڑھی جانے والی نماز ہو تب، اچھا 7 تکبیروں 5 تکبیر والی نماز ہو، مثال کے طور پر عیدین کی نماز میں ہم پہلی رکعت میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ 7 تکبیریں، اور دوسری رکعت میں تکبیر انتقال کے علاوہ 5 تکبیریں، یہ والی نماز ہو، 2 رکوع والی نماز ہو، جس طرح خسوف کی نماز ہے، خسوف کی نماز ہے 2 رکوع بھی ثابت ہے 3 رکوع بھی ثابت ہے، تو لا صلاۃ نماز ہوتی ہی نہیں ہے من لمن لم یقرأ بأم الکتاب، جو ام الکتاب کی نماز میں قرات نہیں کرتا، امام ہو یا مقتدی، متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا۔ وفی روایت لابن حبان والدارقطنی، امام ابن حبان اور امام دارقطنی کی ایک روایت میں لا تجزئ صلاۃ لا یقرأ فیہا بفاتحۃ الکتاب، وہ نماز کافی نہیں ہوتی جس نماز میں ام الکتاب کی فاتحۃ الکتاب کی تلاوت نہ کی جائے۔ اور صحیح مذہب اور حدیث میں من کان لہ امام فقراءۃ الامام قراءۃ لہ، ضعیف ہونے کے علاوہ یہ بھی نہیں بتلاتی ہے کہ خاص سورہ فاتحہ پڑھے بغیر بھی مقتدی کی نماز ہو جاتی ہے یا نہیں، یہ حدیث ہی درست نہیں۔ خیر، وفی اخرى لاحمد وابی داود والترمذی وابن حبان لعلکم تقرؤون خلف امامکم، مسند احمد میں، سنن ابی داود میں اور جامع ترمذی میں اور امام ابن حبان نے اس حدیث کو ذکر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام صحابہ سے سوال کرتے ہیں لعلکم تقرؤون خلف امامکم، لعلکم شاید کہ تم تقرؤون پڑھتے ہو خلف امامکم اپنے امام کے پیچھے، قلنا ہم نے کہا نعم، ہاں اللہ کے بھی ہم امام کے پیچھے پوری قرات ہم پڑھتے ہیں۔ قال لا تفعلوا، نبی علیہ السلام ایسا نہ کرو، قال آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کرو، امام کے ساتھ پوری قرات نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، سوائے امام کے ساتھ سورہ فاتحہ پڑھ سکتے ہیں، الا بفاتحۃ الکتاب، صرف سورہ فاتحہ کے علاوہ دوسری قرات نہ کیا کرو۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بها، کیونکہ اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو آدمی سورہ فاتحہ کی قرات نہ کرے۔ یہ اس حدیث کو کس نے روایت کیا ہے؟ امام احمد نے، امام ابی داود نے، امام ترمذی نے، امام ابن حبان نے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم، شاید کہ تم امام کے پیچھے قرات کرتے ہوں۔ تو صحابہ کرام نے فرمایا قلنا نعم، ہم نے کہا ہاں اللہ کے نبی، ہم نماز میں امام کے ساتھ ساتھ ہم قرات کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا لا تفعلوا، ایسا نہ کیا کرو، الا بفاتحۃ الکتاب، صرف فاتحۃ الکتاب پڑھا کرو امام کے ساتھ۔ فإنہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اس آدمی کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے جو نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت نہیں کرتا۔ تو امام اور مقتدی دونوں کو چاہیے کہ وہ فاتحۃ الکتاب کی قرات کرے۔ یہ ہے ان صورتوں میں جب امام اونچی آواز میں، جہری آواز میں تلاوت کر رہا ہو، لیکن جب امام سری تلاوت کر رہا ہو تو آپ نے سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ دوسری صورتوں کے بھی آپ لوگوں نے تلاوت کرنی ہے۔ ان احادیث سے فاتحہ پڑھنا واجب ہے، سورہ فاتحہ نماز میں پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ اب آتے ہیں وعن انس ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم وابا بکر وعمر كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی معمول یہی ہوا کرتا تھا، وابا بکر، سیدنا ابو بکر کے بھی معمول یہی ہوا کرتا تھا نماز پڑھاتے وقت، وعمر، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی معمول یہی ہوا کرتا تھا امامت کراتے وقت، نماز پڑھاتے وقت، كانوا يفتتحون الصلاة بالحمد لله رب العالمين، وہ نماز میں قرات کا آغاز کرتے تھے کس سے؟ الحمدللہ رب العالمین سے۔ متفق علیہ، اس حدیث کو بخاری مسلم دونوں نے روایت کیا ہے۔ وزاد مسلم، اور امام مسلم نے روایت کیا ہے لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یذکرون وہ نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم فی اول قراءۃ ولا فی آخرها، قراءت کی نہ شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے نہ قراءت کی آخر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے تھے۔ سورہ فاتحہ اور اس کے بعد کی سورت دونوں سے پہلے جہر سے بسم اللہ نہ پڑھا کرتے تھے، بلکہ دونوں صورتوں میں، سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور دوسری سورت کے آغاز میں آہستہ بسم اللہ پڑھتے، جس طرح آگے والی حدیث میں، حدیث ابن خزیمہ یہی بتلاتی ہے
اور یہ نفی غالبی اور اکثری ہے، کلی نہیں ہے، یعنی اکثر حالات میں جہری نماز کے اندر بسم اللہ آہستہ پڑھا کرتے تھے اور کبھی جہرن پڑھتے تھے۔ افسوس ہے کہ ہمارے بلاد کے خصوصاً نماز تراویح میں بسم اللہ پڑھنا بالکلیہ ترک کر دیا ہے، نہ جہرن پڑھتے ہیں اور نہ آہستہ، حالانکہ شامی وغیرہ اور ان کی کتابیں اس کی جواز بلا سنت ہونا بتلاتی ہے۔ نماز میں جو اسلام کا ایک اعلیٰ رکن ہے، ان لوگوں نے ہر طرح کی بے اعتنائی کر رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمانوں کو اس غفلت اور بے پرواہی سے بچائے، اللہم آمین۔ وفی روایت احمد والنسائی وابن خزیمہ، اور امام احمد، امام نسائی، امام ابن خزیمہ کی ایک روایت میں ہے لا یجہرون ببسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا مطلب ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لا یجہرون، جہرن وہ نہیں پڑھتے تھے، پڑھتے تھے لیکن جہرن نہیں پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو۔ وفی اخری لابن خزیمہ، اور دوسری روایت میں امام ابن خزیمہ کی دوسری روایت میں کانوا یسرون، نبی علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر یسرون، وہ سری پڑھتے تھے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا لمن عللها، اسی طرح یہاں پہ جو مسلم کی جو حدیث میں لا یذکرون بسم اللہ الرحمن الرحیم کا جو نفی ہے، اس کو اسی پر محمول کیا جائے گا، یعنی نبی علیہ السلام، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہما بسم اللہ جہرن نہیں پڑھتے تھے بلکہ سرن پڑھتے تھے۔ وعن نعیم المجمری قال صلیت وراء ابی ہریرہ، نعیم بن مجمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیچھے میں نے نماز پڑھی، ثم فقرأ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ابو ہریرہ نے نماز میں قرات کیا، اونچی آواز میں، جہری آواز، جہرن قرات کی بسم اللہ الرحمن الرحیم کی۔ ثم قرأ بأم الکتاب، پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر الحمد للہ رب العالمین، حتی اذا بلغ وللضالین، یہاں تک کہ وللضالین تک جناب ابو ہریرہ نے قرات کی، قال آمین، پھر قرات کی آخر میں وللضالین پڑھنے کے بعد ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا آمین، آمین کا معنی کیا ہے؟ اللہم استجب، اللہ قبول فرمائے۔ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ، وَيَقُولُ، اور ابو ہریرہ فرمایا کرتے تھے كُلَّمَا سَجَدَ، جب بھی سجدہ کیا کرتے تھے، وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، اور جب بھی بیٹھنے کے بعد جب کھڑے ہوا کرتے تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ سجدہ جاتے وقت بھی، جب بھی آپ سجدے میں جاتے تھے اللہ اکبر پڑھتے تھے، اور جب آپ بیٹھے ہوئے کھڑے ہوتے تھے تب بھی آپ اللہ اکبر پڑھتے تھے۔ ثم یقول، پھر آپ فرماتے اذا سلم، جب آپ سلام پھیرتے، والذی نفسی بیدہ، پھر سلام پھیرنے کے بعد فرمایا والذی، اس ذات کی قسم، نفسی میری جان، بیدہ اس کے ہاتھ میں ہے، انی لاشبہکم صلاۃ برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں تمہیں رسول اللہ تحقیق میں مشابہ ہوں نبی علیہ السلام کی نماز میں، مشابہ نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، یعنی نماز میں میری نماز نبی علیہ السلام کی نماز کی طرح ہے، میں نے نبی علیہ السلام کی طرح میں نے تم میں نماز پڑھایا ہے۔ رواہ النسائی وابن خزیمہ، اس حدیث کو امام نسائی اور امام ابن خزیمہ نے بھی روایت کیا۔ تو اس میں بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم کے حوالے سے اب ہمارے پاس دو قسم کی روایتیں آئی۔ پہلی روایت میں، سیدنا انس والی روایت میں، نبی علیہ السلام، ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نماز میں قرات کی آغاز کرتے تھے الحمدللہ رب العالمین سے۔ امام مسلم نے وضاحت کر دی کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، ایک طرف یہ روایت ہے، دوسری طرف امام احمد، امام نسائی، امام ابن خزیمہ، ان کی روایت ہے لا یجہرون ببسم اللہ الرحمن الرحیم، وہ جہرن بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا کرتے تھے۔ کیا مطلب؟ سرن پڑھتے تھے۔ اور امام ابن خزیمہ کی یہ روایت بھی کانوا یسرون، امام ابن خزیمہ کی دوسری روایت میں وضاحت موجود ہے، کانوا یسرون، وہ سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے۔ وعلی ھذا یحمل النفی فی روایت مسلم خلافا لمن عللها، تو یہاں پہ جو امام مسلم نے جو نفی کی ہے کہ وہ بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے، وہ نفی محمول کیا جاتا ہے جہرن نہیں پڑھا کرتے تھے، سرن پڑھا کرتے تھے۔ اور نسائی اور ابن خزیمہ کی جو حدیث ہے جس میں جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نعیم
نعیم المجمر کہتے ہیں کہ میں نے ابو ہریرہ صحابی رسول کے پیچھے نماز میں نے پڑھی تو ابو ہریرہ نے اونچی آواز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی، پھر فاتحۃ الکتاب کی تلاوت کی، پھر وللضالین پڑھنے کے بعد آمین کہا۔ وَيَقُولُ كُلَّمَا سَجَدَ وَإِذَا قَامَ مِنَ الْجُلُوسِ، جب بھی سجدہ کرتے تھے، جب بھی آپ کھڑے ہوتے تھے تو اس وقت اللہ اکبر پڑھا کرتے تھے۔ ثُمَّ يَقُولُ إِذَا سَلَّمَ، پھر نماز سے سلام پھیرنے کے بعد فرمایا کرتے تھے وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد کی جان، جس کے ہاتھ میں ابو ہریرہ کی جان ہے، انی لا اشبہکم بصلاۃ برسول اللہ، میں تم میں نبی علیہ السلام کی طرح میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نماز میں اللہ کے نبی کے مشابہ ہوں۔ رواہ النسائی۔ اب یہاں پہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت سے بات واضح ہوتی ہے، اکثر نبی علیہ السلام جہرن سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت نہیں کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھار نبی علیہ السلام جہرن بھی تلاوت کیا کرتے تھے۔ البتہ احمد، نسائی، ابن خزیمہ کی حدیث میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سرن سورہ فاتحہ کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور امام ابن خزیمہ نے مکمل وضاحت کے ساتھ فرمایا وَكَانُوا يُسِرُّونَ، اور وہ سرن بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے۔ تو ثابت یہ ہوا جہرن بھی اگر کوئی بسم اللہ پڑھے تو بھی ثابت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کی روشنی میں۔ اگر کوئی سرن پڑھے تو اس کی بھی ڈیٹیل یہاں پہ مسند احمد میں، سنن نسائی میں اور امام ابن خزیمہ نے اس حوالے سے وضاحت بیان کی ہے۔ اسی طرح سنن نسائی میں اور ابن خزیمہ میں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے۔ تو معلوم ہوا قبل از فاتحہ بسم اللہ سرن پڑھنا، یعنی فاتحہ سے پہلے بسم اللہ کو آہستہ آواز میں پڑھنا کیا ہے، یہی راجح ہے۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأتم الفاتحة فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی مروی ہے، دارقطنی کی حدیث ہے اذا قرأتم الفاتحة، جب بھی فاتحہ کی تم تلاوت کیا کرو، فقرأوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تلاوت فقرأوا تم پڑھا کرو بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، فإنها إحدى آیاتها، کیونکہ سورہ فاتحہ قرآن مجید سورہ فاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ کی آیات میں سے ایک آیت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، بسم اللہ کو ملانے کے بعد 7 آیتیں بنتی ہیں، جبکہ حکم کیا ہے، لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، اب فاتحۃ الکتاب بسم اللہ سے وللضالین تک ملائیں گے تو 7 آیتیں بنتی ہے۔ اچھا، تو فاتحہ سے پہلے بسم اللہ پڑھی جائے۔ وعنہ، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فرغ من القراءة من القرآن اذا فرغ من قراءة ام القرآن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ام القرآن فاتحہ پڑھنے کے بعد جب آپ فارغ ہوتے تھے تو نبی علیہ السلام رفع صوته وقال آمین، سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد ضالین پڑھنے کے بعد اونچی آواز میں نبی علیہ السلام آمین پڑھ لیا کرتے تھے۔ فاتحہ کے بعد آمین کہنا مسنون سنت سے ثابت ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔